السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور دیگر سامعین کرام، آج کا ہمارا جو درس ہے اس کا عنوان سوء الظن باللہ ہے۔ سوء الظن باللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 8واں باب جو ذکر کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ خود کہتے ہیں باب ذکر سوء الظن باللہ، باب ذکر سوء الظن باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی رکھنے کا بیان، اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی کا بیان۔ دراصل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کسی بندے کا اللہ رب العالمین کے تعلق سے بدگمان ہونا جائز نہیں، کسی بندے کا اللہ رب العالمین سے متعلق بدگمانی کرنا، بدگمان رہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ کبائر میں سے، بلکہ کیا ہے؟ کبائر میں سے ہے۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے اس باب میں چند آیتیں ذکر کی ہیں اور چند حدیثیں ذکر کی ہیں۔ جو آیتیں شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں ان تمام آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے، منافقوں کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہیں وہ منافقین ہیں۔ کوئی صاحب ایمان اور صاحب اسلام جس کے اندر ایمان اور اسلام کا کمال پایا جائے، کبھی وہ اپنے رب سے متعلق، اپنے خالق اور مالک سے متعلق بدگمان نہیں ہو سکتا، بدگمان نہیں ہو سکتا، بلکہ منافقین کی صفتوں میں سے ایک صفت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے متعلق بدگمانی، اللہ رب العالمین سے متعلق بدگمانی ہے۔ سب سے پہلی آیت جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافقین سے متعلق ارشاد فرمایا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ جاہلیت کا گمان جو حق پر مبنی نہیں ہے ایسا گمان منافقین اللہ تعالیٰ سے متعلق رکھتے ہیں، ایسا گمان منافقین اللہ رب العالمین سے متعلق رکھتے ہیں۔ یظنون باللہ غیر الحق، ایسا گمان رکھتے ہیں جو حق نہیں، جو اللہ رب العالمین سے متعلق درست اور جائز کیا ہے؟ نہیں ہے، اور ان کا گمان جاہلیت کے گمان میں سے ہے، ان کا گمان جاہلیت کا گمان ہے۔ اس آیت کی اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو اس میں جو منافقین مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے، آپ کو پتہ ہے کہ کافروں کی تعداد جنگ احد میں، یہ جو آیت نازل ہوئی اس کے سیاق کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ جنگ احد سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور جنگ احد میں کافروں کی ایک بڑی تعداد تھی، کفار قریش کی بڑی تعداد تھی، تقریباً 3000 تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3000 تھی، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ محض 1000 تھی، محض کتنی تھی؟ 1000 تھی، اور 1000 میں بھی تقریباً وہ لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر واپس آ گئے ان کی تعداد تقریباً 300 تھی۔ کتنی تھی؟ 300 واپس ہونے والوں کی تعداد تھی۔ اس طرح دیکھیں تو کافروں سے، کفار مکہ سے جن مسلمانوں نے جنگ لڑی ان کی کل تعداد تقریباً 700 تھی۔ کتنی تھی؟ 700 تھی، اور اس میں منافقین بھی تھے، اور وہی اکثر منافقین کیا ہے؟ واپس ہوئے، اکثر منافقین کیا ہے؟ واپس ہوئے۔ اسی سیاق میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو منافقین شریک تھے وہ ہر لمحہ اپنی جان کے تعلق سے کیا خائف تھے، ہر لمحہ اپنی جان کے تعلق سے خائف تھے کہ ایسا نہ ہو کہ دشمنان ہمیں کیا ہے؟ قتل کر دے، دشمنان ہمیں قتل کر دے۔ تو اللہ رب العالمین ان کی تردید کر رہا ہے، اور ان کی جو بدگمانی تھی اللہ رب العالمین سے متعلق، اس بدگمانی کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور ان کی بدگمانی یہ تھی کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ باطل پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حق پر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ باطل پر ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس دین کا مستقبل کا مخدوش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یعنی دین اسلام کا مستقبل تابناک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تاریک ہے۔ اور اس جیسی دوسری باتیں منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور دین اسلام سے متعلق کہا کرتے تھے اور بدگمانی کیا ہے؟ پالا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی بدگمانی کی تردید کی ہے، کہا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ سادی آیت سے بھی پتہ چلا کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن صادق کو کبھی اللہ رب العالمین سے بدگمان ہونا نہیں چاہیے، اور یہ بدگمانی منافقین کی صفت ہے، منافقوں کی صفت ہے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے جو دوسری آیت ذکر کی ہے ظن سے متعلق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ فصلت کی آیت ہے جسے سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تمہارا گمان جو تم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کر رکھا ہے، یعنی سوء ظن، بدگمانی جو تم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہے؟ کر رکھی ہے، اسی بدگمانی نے تمہیں کیا کر دیا ہے؟ ہلاک کر دیا۔ اسی بدگمانی نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، یعنی تمہارے اس اعتقاد فاسد اور گمان باطل نے کہ اللہ کو ہمارے بہت سے اعمال کا علم نہیں ہوتا۔ منافقین یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں سے بہت سارے اعمال کی خبر اللہ رب العالمین کو نہیں ہو پاتی ہے، چنانچہ وہ لوگ کیا ہو گئے؟ اس کی وجہ سے دلیر ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ دلیر ہو گئے، بے خوف ہو گئے۔ کس کے تعلق سے؟ گناہ سے متعلق۔ گناہ کرتے تھے اور انہیں اس کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ ان لوگوں کے اندر دلیری پائی جاتی تھی کہ ہم کچھ بھی کر لیں، معصیت کا ارتکاب کر لیں، گناہ کا ارتکاب کر لیں، کسی کے اوپر ظلم کر لیں، زیادتی کر لیں، ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، یہ تمہارا رب جو تم نے اپنے رب کے ساتھ رکھا، یعنی بدگمانی، اس چیز نے تمہیں کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ اس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ اس آیت کی شان نزول اگر آپ دیکھیں گے تو اس آیت کی شان نزول میں ایک روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس دو قریشی، خانہ کعبہ کے پاس دو قریشی اور ایک ثقفی، یا اسی طرح دو ثقفی اور ایک قریشی، دو قریشی اور ایک ثقفی، یا دو ثقفی اور ایک قریشی جمع ہوئے، یعنی تین لوگ خانہ کعبہ کے قریب جمع ہوئے، اور تینوں لوگ بڑے کیا موٹے تازے تھے۔ تینوں لوگ کیا تھے؟ بڑے موٹے تازے تھے، فربا بدن تھے۔ کیا تھے؟ فربا بدن تھے، لیکن کیا قلیل الفہم تھے۔ لیکن کیا تھے؟ قلیل الفہم تھے، چاہے وہ دو قریشی ہو، ایک ثقفی ہو، یا ایک دو ثقفی ہو اور ایک قریشی خاندان کا ہو۔ پھر ان لوگوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو ہماری باتیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے؟ ان میں سے ایک آدمی نے، تین آدمی میں سے ایک نے کیا کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو ہماری باتیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے؟ گویا وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے اس بات کا انکار کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سنتا نہیں، اللہ رب العالمین ہماری باتوں کو نہیں سنتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہماری جہری باتیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور سری باتیں کیا نہیں سنتا۔ دوسرے نے کیا کہا کہ جو ہماری باتیں جہری ہوتی ہیں ان باتوں کو تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن سری باتوں کو اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے۔ اور ایک شخص نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری جہری باتوں کو سنتا ہے تو لا محالہ ہماری سری باتوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی جو بدگمانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو نہیں سنتا ہے، یا ایک جہری کو سنتا ہے اور سری کو نہیں سنتا ہے، تو ان لوگوں کی تردید میں اللہ رب العالمین اس بدگمانی کو دفع اور دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس قسم کی بدگمانی کو ان کی ہلاکت کا باعث کیا ہے؟ قرار
دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے بدگمان ہوتے ہیں تو ہماری یہ بدگمانی ہمیں ہلاک بھی کر سکتی ہے، دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے ہماری ہلاکت کا باعث اور سبب کیا ہے، یہ بدگمانی بن سکتی ہے۔ اس لیے ایک بندہ مومن کو اور بندہ مسلمان کو کبھی بھی یا کسی بھی حالت میں اللہ رب العالمین سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ جب بدگمان نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شیخ رحمہ اللہ نے موضوع سے متعلق جو تیسری آیت ذکر کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، علیہم دائرۃ السوء، یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الظانین باللہ ظن السوء، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہیں، گناہوں کا پھیرا کیا ہے؟ انہی کے اوپر ہے، گناہ ہے، جو یعنی گناہوں کے حقدار وہی ہیں، گناہوں کے مستحق وہی ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، گناہوں کا پھیرا کیا ہے؟ انہی کے اوپر ہونے والا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے متعلق بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے متعلق بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بلکہ کیا رکھنا چاہیے؟ حسن ظن رکھنا۔ حسن ظن کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن کا مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اگر ہم صحت کی حالت میں ہو، اگر ہم کیا ہے؟ صحت کی حالت میں ہو، تندرستی کی حالت میں ہو، تو اللہ رب العالمین سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں۔ لیکن جب ہم موت کے قریب پہنچ جائیں، لیکن جب ہم کیا ہے؟ موت کے قریب پہنچ جائے تو کون سا پہلو ہمارے اوپر غالب آنا چاہیے؟ رجا کا پہلو کیا ہے؟ غالب آنا چاہیے۔ کس چیز کا کون سا پہلو غالب آنا چاہیے؟ رجا کا پہلو غالب آنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت آدمی کیا ہے؟ اعمال سے ایک طرح سے کیا ہے؟ دور ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، اور موت کے قریب جو انسان ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا ہے؟ چشم پوشی کیا ہے؟ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم و کرم کرے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو کیا کر دے؟ بخش دے اور معاف کر دے۔ تو اگر آدمی موت کے قریب ہے تو اس کے اوپر رجا کا پہلو غالب آنا چاہیے، اور رجا اور خوف کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو خوف جو ہے، خوف سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی کیا ہے؟ الابتعاد عن المعاصی، کہ گناہوں سے کیا دور ہو جائے، یہی خوف ہے۔ خوف الہی کیا ہے؟ کہ آدمی گناہوں سے دور ہو جائے۔ لیکن ایک آدمی جب موت کے قریب پہنچ چکا ہے، لا محالہ اعمال کا سلسلہ ایسے وقتوں میں کیا ہوتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے، تقریباً کیا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، اور گناہ کا صدور کیا ہے؟ اس سے ممکن کیا ہے؟ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے کیا ہے؟ اگر آدمی موت کے قریب ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اور رجا کا پہلو اس کے اوپر کیا ہے؟ غالب آنا چاہیے۔ لیکن اگر آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، تو دونوں پہلو کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ خوف کا بھی اور رجا کا بھی، خوف کا بھی اور رجا کا بھی۔ اور کبھی بھی آدمی کو بات گزر چکی ہے، سابقہ دروس کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ مومن کی شان یاس و قنوت نہیں، مومن کی شان کیا ہے؟ یاس و قنوت نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی نہیں۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے پر امید ہوتا ہے، اور ہمیشہ کیا ہے؟ اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ 3 آیتیں شیخ رحمہ اللہ نے اس موضوع سے متعلق ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد 2-3 حدیثیں بھی ہیں، ان میں سے پہلی حدیث جو ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اکبر الکبائر سوء الظن باللہ، اکبر الکبائر
سوء الظن باللہ، بہت ہی واضح حدیث ہے کہ سب سے بڑا گناہ، سب سے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سوء الظن باللہ، اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ بدگمانی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ بدگمانی رکھنا ہے۔ اس کے بعد اور یہ جو روایت ہے ابن مردوہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہے، رواہ ابن مردوہ، ابن مردوہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن اللہ رب العالمین سے متعلق بدگمان نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین سے متعلق بدگمان نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل وفاتی بثلاث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے محض 3 دن پہلے یہ سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن قبل یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے یا موت کیا ہے نہ آئے، الا وهو یحسن الظن باللہ، مگر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہے؟ حسن ظن رکھتا ہو۔ یعنی ہماری اور آپ کی موت اس وقت یا ایک ایسی حالت میں نہ آ جائے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سوء ظن کے کیا ہو؟ شکار، سوء ظن کے شکار ہو، بلکہ ہماری اور آپ کی موت اس حالت میں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے حسن ظن رکھتے ہوں، حسن ظن رکھتے ہوں۔ اور اخرجہ ہو وزاد ابن، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر گئی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت۔ اور ابن ابی دنیا نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ فَإِنَّ قَوْمًا أَرْدَاهُمْ سُوءَ ظَنِّهِمْ بِاللَّهِ، کہ ایک قوم کو سوء ظن نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ ایک قوم کو ان کی بدظنی اللہ رب العالمین سے متعلق کیا ہے؟ ان کی ہلاکت کا باعث ہوئی۔ فقال تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے بدظنی رکھتے ہیں وہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ خسارے میں بھی، ساتھ ہی ساتھ کیا ایسے لوگ خسارے میں بھی ہے۔ تو یہ جو دوسری حدیث آپ کے سامنے ذکر ہوئی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے متعلق حسن ظن رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، بلکہ حدیث قدسی، حدیث قدسی، اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سیدھے طور پہ اللہ تعالیٰ سے بیان کرے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، کہ میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے، جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے گمان کے مطابق کیا ہے اسے عطا کرتا ہوں، اسے دیتا ہوں۔ اس حدیث کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، بندہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو کیا کرے گا؟ سنے گا، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، ایسے بندے کی دعا کو سنتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کیا ہے؟ اللہ کا بندہ کیا ہے؟ توبہ کرتا ہے اور وہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کے توبہ کو کیا کرتا ہے؟
قبول کرتا ہے۔ اگر وہ استغفار کرتا ہے اور گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے مجھے بخش دے گا، مجھے معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کیا ہے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی عبادت کی بجاوری کرتا ہے اور وہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عبادت کو کیا کرے گا قبول کرے گا، میری عبادت کو قبول کرے گا، مجھے پورا بدلہ دے گا میرے عمل کا، تو اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندے کو محروم نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے گمان کے مطابق اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کیا قبول کرتا ہے اور اس کو پورا ثواب دیتا ہے۔ اگر آدمی ان شروط کے مطابق عبادت کرے جو شرطیں کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے سوء الظن سے متعلق یہ چند باتیں، چند حدیثیں، چند آیتیں ذکر کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو ہرگز کسی بھی حالت میں اپنے رب سے متعلق بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اس گمان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین دینے پر آوے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر روکنے پہ آوے تو کوئی اسے لے نہیں سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان کو کسی بھی حالت میں یاس و قنوط کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ رب العالمین سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر ساری دنیا کو بھی دے دے پھر بھی اس کے خزانے میں رتی برابر کمی واقع نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن ظن کی توفیق عطا فرمائے، اور بدگمانی سے، سوء ظن سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مامون و محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔